وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرنے کا ہے جب چپکے سے کہی پیغمبر نے بعض بیویوں کو بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب وہ بیوی کہہ گئی ان کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کیا اللہ نے حضرت پر بھی، عَرَّفَ بَعْضَهُ، بتا دیا ان کو کچھ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور انکار کیا کچھ سے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب پیغمبر نے بیوی کو بتایا وہ کہ آپ نے کیوں کہا، قالت، بولی، من انباک ھذا، کس نے بتایا آپ کو، قال نبانی العلیم الخبیر، پیغمبر نے کہا مجھے تو بتاتے ہیں علیم و خبیر، خود غیب دان نہیں، صرف اللہ بتاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ازواج مطہرات کی خیریت پوچھ لیتے تھے، پھر رات میں جس کے یہاں مقرر ہوتی وہاں جاتے۔ بیویوں میں حضرت زینب ذرا بہت ہی کرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ تھی، اس کا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا ہے۔ اس نے کسی موقع پر یا اکثر شربت بنا لیتی تھی فوراً شہد کا، اور حضرت کو شہد سے بڑی مناسبت تھی، انبیاء کو دودھ اور شہد سے تبھی مناسبت ہوتی ہے، یہ جنت کے لذائذ اور مشروبات ہیں۔ تو کچھ دیر آپ پھیر لیتے تھے، یہ ادب و احترام کا طریقہ بھی ہے کہ بزرگ کو کہے کہ آپ پھیرے، آپ اس طرح تواضع کریں کہ تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ یہ زینب حضرت کو روک رہی ہے، تو اب وہ بھی بشر و انسان ہے، انہوں نے ایک سکیم بنائی، ان میں حفصہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، حضرت سودہ بھی ہے، یہ دو گروہ تھے، بیویاں زیادہ تھی، 11 کے قریب تھی، ایک وقت میں 17 تک اکٹھی ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی۔ تو ایک گروہ میں حضرت عائشہ، حفصہ اور سودہ ہے، دوسرے گروہ میں حضرت زینب بڑی ہے، ان کی شان میں سورہ نور آئی اور ان کے شان میں سورہ احزاب کی آیتیں آئی۔ اسکیم یہ بنائی کہ حضرت کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، اور ایک پودا ہے مغافیر، اس کی آہ سے اور ہیٹ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو آپس میں کہا کہ آپ کے پاس جب حضرت آئے تو آپ کا حضرت اجد من کا ریح المغافیر، آپ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ دوسری تیسری جب 4-5 نے کہا تو حضرت نے کہا میں نے زینب کے ہاں تو شہد چاٹا ہے، ممکن ہے شہد کی مکھی مغافیر کے پودے پر بیٹھی ہو اور اس نے وہاں سے مغافیر چوسا ہو، اس لیے شہد میں بدبو آئی ہے۔ اللہ غیب دان نہیں ہے، ورنہ حضرت پہلے ہی فرما دیتے کہ تم نے محبت سے اسکیم بنائی، ایسی باتیں مت کرو۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ نے کہا کہ چلو میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، یہ بھی روایت ہے، یا یہ کہ زینب کے پاس نہیں جاؤ، یہی ان کا مقصد تھا۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس میں یہ روایت بھی مفسرین نے نقل کی کہ آپ نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ میرے بعد تیرا ابا جان خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوگا۔ اہل سنت کے ہاں تو ہے ہی، بحرانی مشہور شیعہ ہے، اس کی تفسیر البرہان اس جگہ لکھا ہوا ہے، بغیر رد و قدح کی روایت نقل ہے۔ آپ نے چپکے سے حضرت عائشہ کو اطلاع دی اور فرمایا کسی اور کو نہ بتانا۔ اب عورت کو اگر کہا جائے کہ نہ بتائے تو پھر ضرور بتاتی۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا یہ بات میں نے کہی، کسی اور کو نہ کہنا، اس نے کہہ دی۔ بادشاہ نے کہا کیوں کہی؟ اب بادشاہ سلامت بہت بڑی بات تھی، سینہ پھٹ رہا تھا۔ جب چپکے سے راز کے طور پر پیغمبر نے بعض بیویوں کو ایک بات کہی، فلما نبأت به، جب وہ اس بیوی نے بتا دی، فاظہرہ اللہ علیہ، اور حضرت کو بھی اللہ نے ظاہر کیا، عرف بعضہ وعارض عن بعض، بتا دیا کچھ اور چھوڑ دیا کچھ، پھر بھی پوری تنبیہ نہیں کی۔ فلما نبأها به، جب حضرت نے بیوی کو بتایا کہ آپ نے ایک بات کیوں کہی، قالت، بیوی نے کہا، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ دیکھو ازواج مطہرات کا ایمان ہے کہ نبی غیب دان نہیں، ورنہ اس طرح اسکیم بناتی۔ اور ازواج مطہرات اطلاع پر فرماتی ہے کہ حضرت آپ کو کس نے بتایا، یعنی آپ خود تو غیب دان ہے نہیں۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، حضرت نے نہیں فرمایا کہ میں تو عالم الغیب ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے،
پاکستان کے بریلویوں کو پتہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ فرمائے مجھے تو بتاتے ہیں علیم اور خبیر، سب کچھ جاننے والا اور سب خبریں جس کے پاس۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نے توبہ کی اللہ کے حضور، بہت بہتر ہے۔ فقط صغت قلوبکما، ورنہ جھک سکتے ہیں دل تمہارے، کیونکہ اس طرح کرنے سے پیغمبر کے دل کو صدمہ ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن فرماتے میں نے عمر فاروق سے کافی انتظار کے بعد پوچھا کہ کون سی دو عورتیں مراد ہیں؟ کہا ابن عباس ہما عائشہ و حفصہ، ایک ابو بکر کی بیٹی ایک میری بیٹی، یہی دو ہے۔ بس جھک سکتے تھے دل تم دونوں کے، لیکن توبہ ثابت ہے۔ اس جگہ مودودی صاحب نے وہ غلط بات لکھی تھی کہ پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبر کی بیویاں کچھ زبان دراز ہو چکی تھی، معاذ اللہ۔ یہ تو گھریلو معاملہ ہے، اس میں آپ کو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کی عدالت میں عائشہ و حفصہ تو گرفتار ہو کے نہیں آئی کہ آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر بیویوں نے زوراوری کی حضرت کے سامنے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر چڑھائی کی، کوئی چڑھائی نہیں ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر اظہار محبت کیا حضرت کے سامنے، اظہار محبت میں بھی حدود چاہیے، یاد رکھنا۔ حق اور باطل محبت کا یہی فرق ہے، حق محبت میں حدود محفوظ رہتے ہیں، باطل محبت میں حدود شرع پامال ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہاں جمیل جالبی کا ایک شعر یاد رکھو، زندگی پر اس کی تفسیر صحیح کرو۔ خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے، خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لے، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں۔ غلطی تو تب ہو کہ ہم کہیں، کہنے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، حضرت کے سامنے اپنا حق کے محبت ظاہر کرنا، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارساز، وہ جبریل اور جبریل خیر خواہ ہے، وصالح المومنین، اور تمام نیک مسلمان تابعدار ہے۔ زبیدی بلگرامی نے تاج العروس میں لکھا ہے، لفظ مولا قرآن کریم میں 25 معنی میں آیا ہے۔ مولا تو اسباب میں سے بھی ہے، مولا معتق کو بھی کہتے ہیں آزاد کرنے والا، اور مولا غلام کو بھی کہتے ہیں آزاد کیا ہوا۔ یا ابا رافع انت مولانا ومولا القوم من انفسهم، عالم کو جو مولانا کہتے ہیں دینی رہنما اور رہبر کے معنی میں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، امید ہے کہ رب حضرت کے اگر حضرت طلاق دے بیویوں کو تو اللہ پاک ان کے ساتھ ہے، ان یبدلہ، بدل لے گا ان کے لیے، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، بہتر تم میں سے، مسلمات، اسلام لانے والی، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، تابعدار، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ رکھنے والیاں، طیبات، طیبے، وابکارا، اور باکر کنواریاں۔